بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها فقلت ثم أي قال ثم بر الوالدين فقلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، مربی اور پالنہار ہے، جس ذات پاک نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری پیدائش کے بعد ہماری بھلائی کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، بالخصوص ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اپنے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اپنے نبوت اور رسالت کی آخری کڑی کو ختم فرمایا. اب رہتی دنیا تک کوئی آنے والا نبی نہیں ہے. آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت ہم تمامی حضرات کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اس لیے تمام انبیاء اور رسول پر عمومی طور پر، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. معزز سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان احادیث کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. میرے بھائیوں دوستوں، فضائل کے تعلق سے جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھی ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی حدیث ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے مجھے کہ کون سا عمل محبوب ہے اللہ کے نزدیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اللہ کو محبوب عمل مانا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں نماز کو اس کے پہلے اوقات پہ نہیں پڑھتے، جو وقت گزر جاتا ہے ہم ان میں ادا کرتے ہیں. اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا ثم ایل، اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے ان میں ایک ہے. پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایل، اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جبکہ جہاد کے تعلق سے احادیث میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو جبکہ شہداء کو کہا جاتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تو اس طرح کی فضیلتیں ان شہداء کے بارے میں وارد ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ محبوب عمل ہے. اسی طریقے سے فضیلت کے تعلق سے دوسری روایت دیکھیے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کرنا ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، گویا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد کے لیے اجازت طلب کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ الک ابوان، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا تاریخی جملہ فرمایا اس آدمی سے کہ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تو انہی دونوں میں تم جہاد کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، یہ تمہیں جہاد کا ثواب دلائے گا۔ یہ والدین کے ساتھ خدمت کرنا، اچھا ویوہار کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، تم گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو۔ اور یہی روایت عبداللہ بن عمر دوسری طریقے سے جو روایت کرتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ابایعک علی الحجرہ والجہاد، اے اللہ کے رسول میں آپ سے ہجرت اور جہاد کے بارے میں بیعت کروں گا، ابتغی الاجر من اللہ، اور اس کا اجر میں اللہ سے طلب کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا الک والدان، کیا ہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس آدمی نے، اس سائل نے کہا اے اللہ کے رسول ایک کیا دونوں زندہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهَلْ تَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا ارجع الی والدیک، تم اپنے والدین کی طرف لوٹ جاؤ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، اور ان کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرو، بہتر تعلق قائم رکھو، نرمی کے ساتھ انہیں پالو پوسو، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو گے تو یہ تم جہاد کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی فضیلت کے تعلق سے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ یہ طریقہ ہے کہ جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ حضرت جاہمہ یعنی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کی، مشورہ کرنا چاہا جہاد کے تعلق سے کہ کیا میں جہاد کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کہا تم لازم پکڑو اپنی ماں کو، اس لیے کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ دو آیتیں جو میں نے اس گزشتہ جمعہ کے اندر بتایا تھا حسن سلوک کے تعلق سے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ حکم فرمایا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، وہیں پر ماں کی تکلیف کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس نے تکلیف میں تمہیں اٹھایا، حمل میں رکھا، تکلیف سے تمہیں جنا اور تمہیں دودھ پلایا، پھر تمہیں چھڑایا، اپنے دودھ سے الگ کیا۔ تو یہ تکلیف، یہ پریشانی ماں نے برداشت کیا ہے۔ اسی لیے جب ایک سائل نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتائیے کہ میرے لیے حسن سلوک کرنے کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، کون حقدار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر جب سائل نے یہی سوال دوبارہ کیا، کہا امک۔ جب سائل نے تیسری بار سوال کیا، کہا امک، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ چوتھی بار جب اس سائل نے کہا کہ پھر کون ہے، کہا ثم ابوک، تمہارا باپ ہے۔ تو باپ کا نمبر چوتھے نمبر پہ آتا ہے، اسی لیے چونکہ ماں کا حق زیادہ ہے خدمت کرنے کا لوگوں کو، اس لیے کہ ماں نے بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، باپ نے تو بہت کم تکلیفیں اٹھائی، صرف کمائے، بچوں کی تربیت کی، پڑھایا لکھایا، نوکری لگوائی، بزنس میں آگے بڑھایا، لیکن جو اصل تربیت ہوتی ہے، اصل پرورش ہوتی ہے بچے کی، وہ بچپن میں ہوتی ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا دودھ پلانا اور گندگی کو صاف کرنا، یہ بہت سارے لوازمات ہیں میرے بھائیو دوستو۔ تب جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، تب اس میں سارے لوگ اپنے اپنے حقوق کو بتانے لگتے ہیں، جتانے لگتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا کیا نام ہے، نواسا ہے، یعنی کیا کیا رشتے لوگ لگا لیتے ہیں۔ لیکن بچپن میں ہم اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں اپنے ماں کے پیٹ سے میرے بھائی اور دوستو، تو اس وقت ماں ہی سب کچھ کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جاہمہ خود آئے، کہتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد،
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکا ابوان، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت جاہمہ نے، کہ ہاں اللہ کے رسول میرے دونوں ماں باپ والدین زندہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزِمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو لازم پکڑو، یعنی ان دونوں کو خدمت کرو، اس لیے کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خدمت کر لو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا کہ جس کے والدین مل جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے پھر بھی وہ جنت میں نہ جائے، وہ بدنصیب شخص ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، 3 بار کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ 3 بار فرما رہے ہیں ایسا ایسا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ، جس عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، والدین میں سے دونوں کو پایا بڑھاپے میں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، فلم يدخل الجنت، اور وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا سکا، اس سے بڑا بدنصیب شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس یہ ہے میرے بھائیو دوستو کہ آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے، ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے کہ اگر والدین بڑھاپے میں مل جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ دوست احباب میں کہتے ہیں، جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے والدین ہیں، ہاں ہے تو یار، لیکن بڑھاپے کے عالم میں ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، اٹھانا بیٹھانا پیشاب پیخانا، نہ جانے ساری مصیبتیں گنانے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب تم اس حالت میں تھے، جب محتاج تھے دوسروں کے، تم بھی تو یہی کچھ کرتے تھے، لیکن تمہارے والدین نے کسی سے نہیں بیان کیا ہوگا۔ کوئی والدین بدنصیب ایسے بھی نہیں ہوں گے کہ اپنے بچوں کی بیماریوں کو یا جو فطری چیز ہے اس کو دوسروں سے بیان کریں کہ ہم اتنی پریشانی میں نہیں بیان کرتے۔ میرے بھائیو دوستو، بڑے خوشی خوشی ماں کرتی ہے، والد بھی کرتے ہیں، والدہ بھی کرتی ہیں، لیکن آج ہمارے والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر پہاڑ گر پڑتا ہے، جبکہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ ایک مسلمان آدمی کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کو بڑھاپے میں والدین مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ بنا لے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، چونکہ یہ جنت کے راستے ہیں، جنت میں لے جانے کے وسیلے اسباب ہیں، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، میں نے اس میں ایک آواز سنی، قرات کر رہا تھا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کس کی قرات ہے، یہ قرات کرنے والا آدمی کون ہے؟ فقالوا حارثہ بن نعمان، تو لوگوں نے بتایا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، والدین کے ساتھ نیکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، بھلائیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، اور اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جنت میں اس کو اونچی جگہ مل جاتی ہے، اونچا مقام مل جاتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ حارثہ بن نعمان اپنے ماں کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنے والے تھے، اس کا نتیجہ یہ ملا انہیں کہ جنت میں قرات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فضیلت کے تعلق سے میرے بھائیو دوستو حدیث بیان کروں کہ یہ بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، والدین کی خدمت کرنا۔ ہم نے جو بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اس کے لیے ان کی خدمت کفارہ بن جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ مجھ سے صادر ہو گئے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے کہ میں توبہ کروں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے؟ اللہ کے رسول نے اس آدمی سے پوچھا، وہ کہہ رہا ہے توبہ بتائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں میری ماں وفات کر گئی۔ کہا تیری خالہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا جا اس کے ساتھ تو حسن سلوک کر، اس کی خدمت کر، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ تیرے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، سن لو اس حدیث کو غور سے اور گرہ لگا لو، عقد لگا لو، اور آج یہ سوچ لو کہ ہمیں اپنے والدین کی اچھی طرح سے خدمت کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے جو گناہ کرتے ہیں اس کی تلافی ہو جائے، اللہ انہیں معاف فرما دے، تو یہ وسیلہ بن جائے گا میرے بھائیو دوستو۔ اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فضیلت کے تعلق سے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، من سرہ ان یمد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر لوالدیہ ولیصل رحمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص کو یہ بات پسند آئے، اچھی لگے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی انشاءاللہ، اور صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کی عمر میں درازی ہوگی، اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کی رزق بڑھے گی، کثرت سے روزی بڑھتی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں آج بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو جوڑیں، انہیں ملائیں۔ کٹتا ہے تو کاٹتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل من قطع کا، تمہارا وہ رشتہ دار جو تم سے کٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو جوڑو۔ لیکن آج نوبت یہ ہے کہ اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا تھا، ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے، وہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا، ہم بھی اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ آج توازن ہے، مقابلہ ہے میرے بھائیو دوستو، یہ غلط چیز ہے، اس کو دفن کرو، اس چیز کو، یہ جاہلیت کی چیز ہے، اس جاہلیت کی چیز کو پنپنے نہ دو، بلکہ سل من قطع کے تحت اپنے رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو جوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس تعلق سے عبداللہ بن عمر کی وہ روایت میں آپ کے سامنے بہت مشہور واقعہ ہے، بہت سارے خطبہ واعظین نے بیان کیا ہوگا، میں بھی اس کو یہاں پر رکھتا ہوں چونکہ ہمارے موضوع سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ کتنا اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے کہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر کر رہے تھے، بارش ہونے لگی، آندھی طوفان آیا، تو ان لوگوں نے پناہ لیا ایک غار میں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے کھوہ، جیسے غار ثور ہے، غار ہرا ہے، تو اس میں بنی ہوتی ہے جگہ ہے، اس میں جا کر کے لوگ چھپ گئے، تینوں آدمی، نجات مل جائے بارش سے، ہوا سے اور دیگر پریشانیوں سے۔ اب جب وہ لوگ پناہ لینے کے لیے اس غار میں داخل ہو گئے، چھپ گئے، غار کھلا ہوا تھا، لیکن اوپر سے ایک پتھر آیا لڑھک کر کے اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں آدمی پریشان ہو گئے، کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے وہاں پر، کیا کیا جائے، اتنا بڑا پتھر اٹھا بھی نہیں سکتے، اور چونکہ غار ایسے ہوتا بھی ہے کہ گہرائی میں چلا جاتا ہے، اوپر ہے، کہاں جائیں گے، اٹھیں گے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، مشکل ہے، تو یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس پریشانیوں کے عالم میں ان لوگوں نے سوچا کہ ہم نے وہ اعمال جو خالصتاً لوجہ اللہ کیے ہیں، کیوں نہ ہم انہی کو وسیلہ بنائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کا وسیلہ بناؤ، اس کا وسیلہ بناؤ، اس کا وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ بنائے، جیسا کہ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ، تجھے معلوم ہے کہ میرے والدین تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اور میرا یہ معمول تھا، میرا یہ دستور تھا کہ میں بکریاں چرا کے آتا، دودھ دو کے لاتا، میں پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، یہی میرا روز کا معمول تھا۔ لیکن ایک دن کرنا ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں دور چلا گیا، چونکہ چراگاہ دور تھی اور آنے میں ٹائم لگ گیا، اور جب میں دودھ دور کر کے لے کے آیا برتن میں تو دیکھا میرے والدین سو گئے۔ اب میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ نیند میں میں خلل ڈالوں ان کے آرام کا، اتنا خیال، دیکھیے سوچئے آج ہمارے بچوں کا یہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے والدین سوتے رہتے ہیں، ابا اٹھو، امی اٹھو، بیچاری ابھی 10 منٹ نہیں ہوا، اٹھا دیتے ہیں، کیا انہیں جانا ہے، باہر جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، فلاں کام پہ جا رہے ہیں، تو جگا دیتے ہیں۔ خیال کرو، عبرت حاصل کرو ان واقعات سے میرے بھائیو دوستو۔ اس چرواہے سے وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ نیند میں اپنے والدین کو جگاؤں، اور میرے بچے جو تھے میرا معمول یہ بھی تھا کہ میں پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، بچوں کو دودھ بعد میں دیتا تھا۔ لیکن جب یہاں آیا دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں اور بچے جاگ رہے ہیں بھوک کے مارے،
बुढ़े होते हैं नींद आ जाती है, लेकिन बच्चे जो छोटे होते हैं उनको भूख लगती है तो नींद नहीं आती है, जवानों को भी नींद नहीं आती है। तो ये बच्चे बिलक बिलक करके रो रहे थे, दूध मांग रहे थे कि मिल जाए। लेकिन मैं इस बात को भी पसंद नहीं करता कि वालिदैन से पहले मैं अपने बच्चों को दूध पिला दूं। मैं तेरे पास जाऊंगा क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं खड़ा रहा दूध लेकर के, और मेरे बच्चे बिलक बिलक करके सो गए। फजर हो गई, मेरे वालिदैन जब उठे तो मैंने पहले अपने वालिदैन को दूध पिलाया, फिर बच्चों को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, तू जानता है अगर ये अमल मैंने खालिसतन लिवजहिल्लाह, तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी रजा के लिए किया था, तो इस पत्थर को कम से कम इतना हटा दे कि हम लोग आसमान देख सकें, हम खुली फिजा में सांस ले सकें, कहीं हम मर न जाए घुटन से। तो अल्लाह ताला ने उतने ही पत्थर को हटाया जितना उसने दुआ किया था कि वो आसमान देख सकते थे, लेकिन निकल नहीं सकते थे। उनमें से एक दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आदमी के साथ, मजदूर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, उसने सुलूक किया था। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे मौजू से उसका ताल्लुक नहीं है, बस सरसरी तौर पर मैं बता रहा हूं, इजमाली तौर पर, कि उसने बेहतर सुलूक किया था। तो कहा, ऐ अल्लाह ताला, अगर मैंने अपने उस मजदूर के साथ बेहतर सुलूक किया था, अच्छा सुलूक किया था तेरी खुशनुदी के लिए, खालिसतन लिवजहिल्लाह, तो इस पत्थर को हटा दे कि हम लोग कुछ और देख सकें, निकलने की कोई गुंजाइश रह जाए। पत्थर हट गया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं निकल सकते थे। फिर तीसरे ने कहा कि ऐ अल्लाह ताला, तू जानता है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी, खुशसाली का जमाना था, गल्ले नहीं मिल रहे थे, परेशानी का आलम था, और मैं उससे इश्क भी करता था, मोहब्बत करता था। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा कि मुझे गल्ला चाहिए। मैंने कहा मैं गल्ला इसी शर्त में दे सकता हूं जब मेरे साथ तुम गलत काम करो, जिना करो। वो औरत मजबूरन, एक तरफ जान देखना है अब बच्चों का या वालिदैन का, और एक तरफ जो है ये बुराई देखनी है। मेरे भाइयों दोस्तों, वो बच्ची किसी ना किसी तरीके से तैयार हो गई, और ये आदमी कहता है कि जब मैं अपने उस चचाजाद बहन के साथ इस हालत में आ गया जैसा कि मियां अपने बीवी के साथ होता है, तब उस वक्त उस औरत ने, उस लड़की ने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तकिल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो, वला तफुज़ुल खातमा इल्ला बिहक़्क़िहा, और उस महर को मत खोलो जो बधी हुई है मगर हक के साथ, यानी निकाह के साथ। वो आदमी डर गया, अल्लाह का खौफ ऐसा पैदा हुई, इत्तकिल्लाह कहने से उस बच्ची के, उस लड़की के, ये आदमी डर गया, कहता है, और मैं बाज आ गया। ऐसी जगह पे जाने के बाद कोई अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत कर ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा ऊंचा मामला है, समझ लीजिए मेरे भाइयों दोस्तों। और वो आदमी चला आया और उसने गलत काम नहीं किया। तो उसने कहा, अल्लाह ताला, अगर मैंने ये डर की वजह से, तेरे डर की वजह से मैं इस काम से बाज रहा, तो इस पत्थर को हटा दे कि हम लोग आसानी से निकल जाएं। हदीस में आता, अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि वो पत्थर हट गया और तीनों इत्मीनान और सुकून के साथ निकल गए, फखरजू, निकल गए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस वाक़े से ये बात मालूम हुई कि अगर हम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करेंगे, बेहतर सलूक करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं रद्द नहीं होंगी। लेकिन आज हमारी दुआएं मरदूद हो जाती हैं, रिजेक्ट कर दी जाती हैं। उसका जहां पे बहुत सारे असबाब हैं, अवामिल हैं, उन्हीं अवामिल और असबाब में से एक सबब यह है कि हमने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना तर्क कर दिया है, छोड़ दिया, एक बोझ समझ करके उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी खिदमत बेकार है। ऊफ है तुम्हारे ऊपर, इस अमल के ऊपर मेरे भाइयों दोस्तों, खुशी खुशी अंजाम दो। वालिदैन ने इतनी मोहब्बत से, इतनी शफकत से, लाड प्यार से तुम्हें और हमें पाल करके, पोस करके बड़ा किया, इस लायक किया कि आज बुढ़ापे में पहुंच गए हैं। तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखा दी कि कहते रहो इन वालिदैन के लिए कि अल्लाह तू इन पर रहम फरमा, जैसे कि इन लोगों ने बचपन में हमारी परवरिश फरमाई है, हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, लिहाजा हमारे वालिदैन के ऊपर भी तू रहम फरमा। आखिर में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जो ये फजीलतें अहादीस में बयान की गई हैं उन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। अगर हम नहीं चाहते थे, लेकिन अगर ये फजीलत की चीजें सुनी हैं कि जन्नत के ये रास्ते हैं, ये गुनाह बख्श दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं फजाइल की, तो इन फजाइल की तरफ ध्यान देते हुए आज से ये तहैया कर लीजिए, अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि हम अपने वालिदैन को उफ तक नहीं करेंगे, उन्हें झिड़केंगे नहीं, उन्हें डांटेंगे नहीं, उनके साथ अपने बाजू को बिछाए रहेंगे, नरमी के साथ झुकाए रहेंगे, उनकी हिफाजत हम जहद करेंगे, चौतरफा उनकी हिफाजत करने के लिए हम तैयार रहेंगे, हमें जन्नत भी मिलेगी। मेरे भाइयों दोस्तों,
اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہونے قرضے کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جو مریض ہیں تو انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالی آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو ختم فرما دے، ان لوگوں کو غلبہ عطا فرما، اور یہ دعا کرتے رہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یہ دعائے قنوت نازلہ اپنی نماز میں فجر کے آخری رکعت میں یہ پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائیو دوستو، انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی، بیکار نہیں جائیں گی، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اے الہ العالمین ہماری معیشت کی اصلاح فرما دے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی اصلاح فرما، ان کی حالتوں کی اصلاح فرما، لوگوں کی اصلاح فرما۔ جو نوجوان بے راہ رو ہو چکے ہیں، بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، شراب نوشی میں، زناکاری میں، نہ جانے کن کن برائیوں میں، حرام کمائی میں، اللہ تعالیٰ انہیں اصلاح کر دے، انہیں اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔